بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والدین کریم ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی ہجرت کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے دوست، اپنے باوفا دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنگ جو ہے وہ ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ آپ نے اپنے پیارے بھائی، چھوٹے بھائی اپنے مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے سپرد کی، اور آپ نے ان سے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ وہ جو ہے امانتیں لوگوں کی واپس کر کے مدینہ ہجرت کے لیے آ جائیں۔ تو جو رات وہ تھی، اس رات کا جب ہم دیکھتے ہیں اس رات کو، تو اس رات جو ہے قریش کے تمام قبائل، جتنے بھی قبائل تھے، وہ تمام کے تمام تلواروں نکال کر تلواریں میانوں سے کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرہ کے مطلب ارد گرد، کہ معاذ اللہ جیسے ہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو انہیں فوراً جو ہے ان پر وار یا مشت ان پر وار کیا جائے، یعنی ہر قبیلہ موجود ہو اور ہر قبیلے کو جو ہے معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، کہ ہر قبیلے کو جو ہے کرنے کے لیے یعنی کہ قصاص کے لیے ہر قبیلے کو یہ نہیں مار سکیں گے قصاص کے طور پر، تو ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم خون بہا دے دیں گے اور پھر ہمارا جو ہے کام بھی ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب نکلے ہیں اپنے مبارک حجرے سے، تو اللہ رب العزت و جل نے اس وقت ان تمام خبیث لوگوں کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سراپا جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت جو ہے اپنے مبارک کمرے سے نکل آئے، یعنی ان ظالموں کے چنگل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نکالا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام جانتے تھے، بالکل جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ کی فل کوشش ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے، کیونکہ اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ ہجرت فرما گئے تو پھر وہ معاذ اللہ آپ ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے، تو وہ یہ جو فائنل ان کی تھی، جیسے اس طرح ہمارے ملک پاکستان میں عمران خان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری فائنل پلاننگ ہوگی کہ ہم مار سکیں گے، نہیں پوری ہوتی پھر ایسے ہی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے فائنل جو ہے پروگرام طے کیا ہوا تھا۔ تو لیکن ساری رات وہ انتظار کرتے رہے کہ کب نکلیں، صبح ہو گئی، وہ صبح تک تلواریں لے کر بیٹھے رہے۔ تو اتنے میں جب صبح ہوئی ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام مبارک حجرے سے باہر نکلے ہیں، تو ان کا چہرہ دیکھ کر تمام جو ہیں لوگ وہ حیرت زدہ ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ سوئے تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ موجود نہیں ہیں اور علی موجود ہیں، تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو ہے وہ امانتیں واپس کی لوگوں کی، اور پھر ہجرت فرمائی۔ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، تو اس وقت کیا ہے کہ مواخات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان مہاجر صحابہ جو ہجرت فرما کر گئے تھے مدینہ طیبہ، تو ظاہر ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے جتنے بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر محض اپنے جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ بالکل اپنی جانیں ہی لے کر گئے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو لے کر اور مہاجرین کو لے کر یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک جو انصار ہے وہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے گا اور اسے اپنے گھر میں پناہ دے گا، اس کے کھانے کا خیال رکھے گا، اس کی دیگر ضروریات کا خیال رکھے گا۔ تو اس طرح سے ایسا ہوا کہ مواخات ہو رہی تھی، تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے۔ تو جب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام
حاضر ہوئے ہیں ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ مواخات کا عمل جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور ان کے لیے کوئی انصار بھائی باقی نہیں رہا جو ان کو اپنا بھائی بنائے، تو آپ پریشان ہوئے اور آپ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھی بھائی نہیں بنا ادھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت سے جو ہے وہ مصافحہ فرمایا اور ساتھ میں مولا علی کرم اللہ وجہ السلام کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس پر مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، مسرور ہو گئے اور ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت انہیں جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا جو ہے شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جب بھی ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے دروازہ جو ہے وہی ہمارا وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے کہیں جانا ہو، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا تب تک ہم نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کے متعلق یہی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن جیسے کچھ ستارے زیادہ روشن ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم روشن ہوتے ہیں، لیکن ہیں تمام کے تمام ستارے۔ تو اس میں ہم جب ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اوائل میں جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، جان سے، مال سے، اولاد سے، گھر بار چھوڑے، تشدد برداشت کیا، تو ان کی فضیلت جو ان کے فضائل ہیں نو ڈاؤٹ وہ زیادہ ہیں۔ خلفائے راشدین جو ہیں وہ 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جو ہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے دنیا میں ہی۔ تو ان عشرہ مبشرہ میں جو ہیں یہ 4 خلفائے راشدین شامل ہیں اور نو ڈاؤٹ مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔